کو قیاس کیجئے آپ دیکھ لیا جی کہ ٹکر کدوں لگ دی ہے ٹکریں تبھی لیتے ہیں اعلیٰ حضرت سے جب ان کے ذاتی مفادات اور ذاتی طریقوں پر آپ دیکھیں جو لوگ جن کے دلوں میں خدا کریم جل مجدہ علی کریم کا خوف بستا ہے ان کا طریقہ کہ ابھی میں باولپور تھا 2-3 دن پہلے 6 تاریخ کو تو وہاں حضور محدث اعظم کا ایک چوٹی کا شاگرد ایشیا کا عظیم رائٹر جس نے 2500 سے زیادہ کتابیں لکھ دی محدث و مفسر علامہ فیض احمد اویسی صاحب محدث بہاولپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو بھی خلافت تھی حضور شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ سے ان کو بھی خلافت تھی انہوں نے رسالہ لکھ دیا اور میں صاحب زادہ صاحب سے کہہ گیا ہوں کہ مجھے بھیجیے گا ڈاک کے ذریعے رسالہ لکھ دیا کہ ٹیکہ یعنی انجیکشن مفسد روزہ یعنی ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس پر انہوں نے پورا رسالہ لکھ دیا ان کا موقف یہی تھا رسالہ لکھ دیا تباہ ہو گیا یعنی چھپ گیا سینکڑوں کی تعداد میں اسی دوران کسی نے بتایا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری برکاتی قدس سرہ العزیز کا فتویٰ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو 2,500 سے 3,000 کتابوں کے رائٹر نے یہ نہیں کہا کہ مفتی اعظم کو حجت ہے دلیلہ تے اسا بھی دیتی ہیں انہاں کیوں پائی میری جڑی کتاب چھپ گئی وہ ساری ڈبے چ بند کر کے نکرے رکھ دو فتویٰ وہی ہے جڑا بریلی والے نے دے دیتے لائیں اچھا جی اے بزرگان اللہ سلامت رکھے تو تسی میرا خیال ہے منڈے جڑے ہو کوئی الیکشن دی تیاری چو ایت کی کہہ دے نعرے لانے ویکھون کیڑا آندا ہے وہ کو اللہ رسول دا نعرہ آپ بھی تسی کو لا لیا کرو جے لانا ہوئے تسی ایچے چیزک دے ہو باہر روڑے پاندے ہو گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا گزارش آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا انہوں نے کہا ساریاں رکھ دے کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی لہذا لفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہو یا اصطلاح مسلک اعلیٰ حضرت ہو یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نہ کوئی نیا دین ہے نہ کوئی نئی شریعت ہے ٹھیک ہے اور میں آپ سے عرض کروں اس نقطے کو بھی سمجھیں مجتہد صاحب اجتہاد یہ بھی ایک بڑا ہائی لیول کا عہدہ ہے ہائی لیول کا عہدہ ہے تو وہی سے لفظ نکلتے نا خطائے اجتہادی کہ مجتہد اگر خطا بھی کرتا ہے تو چونکہ وہ دلائل سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے کوئی ذاتی غرض اور اندر کی کوئی کیڑ شیڑ اس کو نہیں ہوتی تو اس پر بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے حدیث میں لکھا ہے سمجھ گئے اور مجتہد کی کئی اقسام ہیں مجتہد کی جیسے مجتہد فی الشرع اور مجتہد فی المسائل اعلیٰ حضرت کو چوٹی کے علماء نے تسلیم کیا کہ امام احمد رضا مجتہد فی المسائل تھے یعنی اللہ نے ان کو وہ ملکہ فقہ میں عطا فرمایا تھا کہ سبحان اللہ یہ بات جو اگلی کہنا سنانے جا رہا ہوں یہ پہلے میں سنا چکا ہوں لیکن اس کو اس سے ملانا ضروری ہے یہ کرنسی نوٹ بن گئے پہلے چلتا تھا درہم چاندی کا اور دینار سونے کا جب کرنسی نوٹ بنا تو علماء مکہ کے سامنے سوال آیا کہ ان نوٹ کی شرعی حیثیت کیا اس کی ذاتی پوزیشن کیا ہے کیا اس کو مال کہیں گے یا مال کی رسید کہیں گے یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس کی بھی کوئی مخصوص تعداد ہے وہاں تو 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا ہوئے تو زکاة ہے اس کی بھی کوئی خاص فگر ہوگی تعداد ہوگی کہ زکاة نمبر 3 قربانی نمبر 4 اتنی تعداد میں چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تقریباً 10 کے قریب سوال تھے عالم مکہ سوال پڑھ کے نہ سارے تو کاغذ کی تباند انہاں کہو میاں علم
علماء دیاں گردناں چ محفوظ ہے. ہن تے مینوں اے دے جواب وکھدے کوئی نہیں تے اللہ تعالیٰ خبرے کے دے کول رکھیا ہے, آ جائے گا سنا دے گا. وہ کیا کہتے ہیں جی فائل ہو گئی بند. اب یہ دوسرا سفر اعلیٰ حضرت کا حج کا, ہاں جی اب یہ دوسرا سفر ہے. انہاں کیا بابیو اے لو پھڑو برکا, علماء مکہ نے رکھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھا. عربی میں سوال تھے, امام احمد رضا نے ایک ہی نشست میں عربی میں جواب لکھا اور ایک کتاب بن گئی الکفل الفقیہ الفاہم اس کا نام ہے. سارے سوالوں کے جواب دیے. جو سیکنڈ عالم تھے نا علم میں مکہ شریف کے, وہ پڑھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, جھنجھلا رہے تھے, اور کبھی کبھی ایسا موقع آتا کہ اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہتے, بڑے بابے کا نام لیتے جن سے پہلے دفعہ سوال گیا تھا. انہوں نے کہا اے دلیل انہوں کیوں نہیں آئیاں, اے دلیل ادھ کو کیوں لکی رہ گئی. سمجھ آئیے. تو امام احمد رضا مجتہد فی المسائل تھے, لیکن کمال دیکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ حنفی دا ہی ساری زندگی دفاع کرنا ہے, قول امام دے اتے رہنا ہے. جڑا ایڈا چوٹی دا عالم ہے او فقہ دے دا او تقلید دے وچوں نہیں نکلدا, حالانکہ انہوں نکلن دی اجازت ہے. بعض جگہ دے ہوتے وہ نہیں نکلتا. ایتھے جناب شاگردان دے سر اتے چڑھ کے تے پہلی ٹکری اعلیٰ حضرت نہ لے لینی, ہماری تحقیق ہے. تحقیق کیجئے, تخریب نہ کیجئے. احمد رضا سے ضد نہ کرو, محبت کرو. آج کے اس پرفتن دور میں ہر شر و فساد کا حل و علاج تعلیمات امام احمد رضا میں موجود ہے. اور آخری بات یہ ہے وہ مقبول بارگاہ ہے. رد و عجت مقبول چ فرق ہوندہ ہے. کیا کہیں اب آپ سے, کیا کہیں اب آپ سے. رد و عجت مقبول وچ فرق ہوندہ ہے. باقی بڑے بڑے ردے گئے نے, ساڈا بابا مقبول بارگاہ وچ وہ دوجی باری جا کے چوکڑی مار کے بہ جائے کہ میں ان سر دیاں اکھاں نال ہی ویکھنا ہے, تو محبوب اپنا دیدار کران دے. سانگلے کے بزرگوں, میرے بھائیوں اور بزرگوں, تقریر مکمل ہو گئی. ایک فریاد, ایک عرض ہے, پتہ نہیں ساڑھے کول کنی زندگی ہے. سمجھ آگئے. ہم نے 30 سالوں کے بیچ میں جو ہوش کے تھے بہت کچھ بدلتے دیکھا. صاحب مزار نے ساری زندگی اس مسجد کے ممبر پر جو عقیدے کا ہوکہ دیا ہے, اب بابیانوں میں آکھاں گا اپنیاں نمیاں نسلان دا بھی ان خیال کرو. جو جام شیر اہل سنت پلا گئے, جو راہ شیر اہل سنت بتا گئے. ہے سی کوئی نیمہ پن, کوئی کمزوری, کوئی ذوق, کوئی دلیل دا کاٹا, 3 ٹرنک کتاباں دے, ساری رات تقریر تے نمبرداری تے مربع بھی نہ لوان دے اعلان. سمجھ آ گئی. ہر پاسوں دلائل کے دریاب آئے ہیں. تو کی فائدہ ہویا میاں جی, ہاتھ جوڑ کے عرض ہے. میں سمندری والے بابے دے قدمہ چ بیٹھا تے اس ٹائم کرسی تے بھی انہاں دے قدمہ دی برکت نال بیٹھا ہے. سمجھائی. تو سا شیر اہل سنت تو جڑے ڈائریکٹ مستفید ہو, تہاڈیاں اولاداں جو عقیدے وچ بیٹھ جان تے تسی بھی انہاں دے بھی جواب دے ہو. گل یاد رکھو, مشینہ نہ بنو کہ صرف کمائی کر کے سکول دی فیس بھرنی ہے تے رکشیاں دی تے ٹیوشناں دی فیس بھرنی ہے. فیساں بھی بھرو, لیڑے بھی لے کے دو تے شامی پوچھ بھی لو کہ بولی کیڑی بولدا ہے. جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہے؟ شامی انہوں تی پتر نو پوچھو بھی کہ بولی کیڑی ہے. بولی شیر اہل سنت آلی ہوئی ہے, اعلیٰ حضرت آلی ہوئی ہے, غوث پاک آلی ہے, یہ بدلی کھلوتی ہے. تے جے بدل بھی گئی کہ کل وہ پاکستان دا صدر بھی بن جائے تو بھائی صاحب عقیدہ او دا خراب ہوئے تو اس تیری قبر چکی کام آنا ہے, تو او دی قبر چال کی ہونا ہے. اس لیے یہ درخواست ہے, یہ ریکویسٹ ہے. میں جس عظیم مسجد میں بیٹھا ہوں اور جس عظیم ولی کے
مزار شریف میرے دل کی طرف ہے، میں کھبا پاسا نہیں آکھیا، میرے دل کی طرف ہے۔ وہ عقیدت کا بادشاہ جڑا غوث پاک دے ناتے بھی انگوٹھے چمے، وہ آپ کو بہت کچھ دے گئے۔ خدا دا واسطہ جے اس دتے ہوئے انہوں نے انہا بھی ضائع نہ کرو کہ تو اڈیاں نویاں نسلان دا پتہ ہی نہ ہوئے، کو تاگے بن کے، کو چنڈے چوک کے، کو کڑے پا کے کدھر ٹریا ہوئے، کو مچھا مڑا کے کدھر ٹریا ہوئے، تو اڈے جین دا بھی کی سواد ہویا۔ اس جنے دی محنت دا بھی ملکی پایا۔ بات تلخ ہے، بات تلخ ہے لیکن بے سبب نہیں ہے، بات تلخ ہے لیکن بے سبب نہیں ہے۔ اے درویش لوگ نے جڑی ایک بابے ہونی سامنے بیٹھن بس دے رہن، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سے سلامتی سے قائم رکھے۔ یہ حضرت پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب ہے، اے درویش بیٹھن، اور کئی حضرات نے ادھر جلسہ ادھر جلسہ، 40 سال دیوے بالدے ہو گئے۔ سمجھ آ گئی ہے گل تے اے ہے، اے گل کدی بھی نہیں کہ بندے نہ ہون تے فرق نہیں پیندا، فرق ہی تے ہون پیا ہے۔ محدث اعظم ہوندے تے شیر اہل سنت ہوندے تے ویندے نا کہ انج دے حالات ہوندے کہ ہر ایک دی وکھری بولی ہے، بندیاں دے جان نال فرق تے پیندے نے بھائی صاحب، فرق پیندے نے۔ لہذا عرض یہ ہے کہ شانہ بشانہ چلیں اور اپنے گھر کے اندر، اب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مدرسے داخل کرا دو، وہ تھوڑی مرضی ہے، یہ بھی نہیں آکیا کہ انہوں نے تسی، میرا مقصد ہے کہ مسیطے باندھ دیو کسی کھمبے دے نال۔ میں صرف یہ عرض کیتی ہے کہ راتی تیاں پتران کلوں کو 5 منٹ بہ کے انہوں دی بولی چیک کر لیا کرو کہ بولی حضور دے عاشقاں آلی ہوئی ہے، غلاماں آلی ہوئی ہے، دیوانے آلی ہوئی ہے، مستانے آلی ہوئی ہے، یا کسی نے بہکا دیتا ہے۔ کر لو گے کوشش، کر لو گے کوشش، وما علینا الا البلاغ۔ سارے احباب تشریف رکھو، ختم شریف پڑھا جائے گا، شجرہ شریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا، پھر نماز پڑھی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ لنگر شریف دا بھی توڑے واسطے بہترین انتظام و انسلام ہے، اور حضور داتا فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دودھ شریف دیوی سبیل وہ بھی توڑے واسطے اہتمام ہے۔ سارے احباب